انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں, کیونکہ فرعون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی, اب اس کے بعد فرعون نے نماز پڑھنے پر بولو بھائی پابندی. جب سیکولر حکومتیں آتی ہیں نا, جیسے ابھی چائنا میں بھی ہو رہا ہے, روزہ رکھنے پر پابندی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ کیا ہے, عبادت کیسے کی جائے گی؟ چھپ کے. کہاں چھپ کے عبادت کرو, گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, گھروں کو ہی مسجد بنا لو. تو فرعون کے مظالم بڑھتے بڑھتے, میں مختصر, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نا فرعون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے, مینڈکوں کا عذاب آتا, خون کا عذاب آتا, جوؤں کا عذاب مسلط ہو جاتا, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی عذاب آتا, مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے, کھانے میں مینڈک ہر جگہ گھن آتی. اس زمانے کے فرعونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے, اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں؟ مینڈک. اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا, کہ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا مینڈک بریانی, کیا بہترین انتظام ہو رہا ہے. مینڈک کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجا ہے, یہ ان کو ہمارے لیے عذاب بنا ہے. تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو مینڈک اور جوئیں اور یہ سارے عذاب آتے, تو پریشان ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو رب سے کہ یہ عذاب دور کر دے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا, تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے. طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو غریبی میں مفت میں ایمان مل گیا. آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں. ہماری آزمائش ہے اعمال کی, بد اعمالی اور نیک اعمالی, اور ان کی آزمائش کیا تھی؟ اس سے بڑی تھی, ایمان کی. تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پستی چلی جا رہی ہے, غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے. بچے, ماں سے جب گود سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا, سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم, بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بد دعا کی فرعون کے لیے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو بھی قوت ہے, اس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے. اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ. پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اسلام اتنے غضبناک ہو گئے تھے نا, جلالی تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں, اتنا ظلم کیا ہے, اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے. ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لا کے جنت میں چلا جائے, اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے. بہت زیادہ ستایا. واشدد علی قلوبہم, اے اللہ یہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا, اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں, حتی یروا العذاب العلیم, جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے موسیٰ تیری اور ہارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا, اب ان پر ایمان کی توفیق ختم, مایوس ہو جاؤ ان سے, ان کو ایمان نہیں ملے گا, یہ جہنم ہی ان کا مقدر ہے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے مصر سے نکل جائیں اور فرعونیوں کو پتہ نہ چلے. اللہ تو جانتے تھے کہ پتہ چل جائے گا, لیکن ظاہر کیا ہے کہ آپ چپ کے منادی کرا دیں اور مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں رات
اپنی قوم کو لوگ بھیجے اور سب نے دروازے کھٹکھٹا کے راتوں رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ مصر چھوڑ کے نکل جاؤ، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں، آخری دم تک انسان کو آزماتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے، ادھر فرعون کو مخبری ہو گئی، کسی نے جا کے فرعون کو سوتے ہوئے کو نا اٹھا دیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ فرعون نے فوراً پورے شہر میں منادی کرائی، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون، چھوٹی سی جماعت ہے کمزور لوگوں کی جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ان کی حرکتیں ٹھیک یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سارے درباریوں، کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا جس کے پاس، تو اس کی ہر الٹی چیز بھی قوم کو کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ جب دولت ہے، پیسہ ہے، تو کتنا بھی پھینکتا رہے نا بیٹھ کے لوگ پکڑتے رہتے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ اور غریب آدمی کی اچھی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ جب نکلے ہیں تو فرعونیوں نے لشکر جمع کیا اور کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈالا ہے، غضبناک کیا ہے، ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جان سے مار دیں گے، گرفتار کر کے لائیں گے۔ پورا لشکر حکومتی سطح پہ فرعون نے جمع کیا اور مصر سے ان کے پیچھے نکل گیا۔ بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ بھلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں گھوڑوں پہ، سواریوں پہ، جس طرف جانا ہے وہ راستہ، اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ راستہ بھول گئے اور ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے بہت بڑا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اب دریا کو کیسے پار کریں؟ راستہ تلاش کر رہے ہیں کدھر جائیں، اور ادھر پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بنی اسرائیل پریشان کہ اب تو گئے کام سے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے کیا ہے؟ دریا ہے، تو بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا میں تو واقعی مارے گئے تھے، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اے موسیٰ تو بچا کے لایا ہے ہمیں، بچانے کے لیے یہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہیں، لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز مارے نہیں جائیں گے۔ جس اللہ نے اگر ہمیں ان کا غلام بنانا ہوتا، نجات نہ دینی ہوتی، تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں یوں تھوڑی نکالتا اور معجزے تھوڑی دکھاتا، وہ تو سب اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا کہ کیا کہا؟ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا، بولو نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے نا، تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، تو حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے، تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بھائی تھک گئے تو پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ، میری بھی مدد کرے گا اور تیری بھی۔ اور وہاں کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ۔ تو ایک مفسر جو متجدد ہیں، فنٹر گیری میں مشہور ہیں، انہوں نے یہاں طنز کیا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی تو اپنے ساتھی کو نہیں بھولے، اور موسیٰ وہاں اپنے ساتھیوں کو بھول گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے۔ لیکن فضیلت ایسے بیان کی جا رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کی، اس لیے کہتے ہیں فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ نالائق، اللہ کے اتنے معجزے دیکھے انہوں نے، اتنا کچھ دیکھا، تو ان کو اب بھی اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا۔ بھائی اگر پانی ہے تو بچا لے گا، کس طرح ہمیں نہیں پتا۔ تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ ان نالائقوں کی وجہ سے یہ تو مریں گے، مرنے کا چانس پورا ان کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پورے مرنے کا چانس ہے۔ جو اب کیا کہہ رہے ہیں، انا لمدرکون، ہے موسیٰ مروا دیا، الفاظ دیکھو، پکڑے گئے۔ بھائی کیا فائدہ یار، اتنے معجزے اور اتنا، تو اب دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ میرا رب، میرے اور ہارون کے ساتھ جو ہے نا رب ہے۔ جبکہ وہاں نبی کے ساتھ غار میں کون تھا؟ ابو بکر تھے، جنہوں نے ہر موقع پر نبی سے کیا کی ہے؟ وفا کی ہے۔ تو نبی کو یقین تھا کہ جو رب مجھے بچائے گا وہ ابو بکر کو بھی میرے ساتھ
بچائے گا. تو ابو بکر کو اپنے ساتھ شریک کیا. ان اللہ معنا. ابو بکر غم